अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, शो शुरू हुआ चाहता है और वक्त है आज के लतीफ़े का। चलें। नादरीन, आज का लतीफ़ा जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, यकीनन आप हंसेंगे आहिस्ता, चूँकि सज्जे खब्बे परजाई भी बैठी हो सकती है यार, आवाज़ वहाँ तक जा सकती है हंसी की और वो गुस्सा भी कर सकती है। कितने कॉन्फिडेंस के साथ तुम सिर्फ परजाई कह देते हो। ओ भाई, तुम बहू कहा करो यार, बांट के काम कर लेना चाहिए, बहू तुम कह दिया करो। चलें। नायरीन, आज का लतीफा पेशे खिदमत है। एक बंदा अपने के दोस्त के घर गया, जाके क्या देखता है, उसके होंठ जले हुए हैं, उसने ऊपर बरनौल लगाई हुई है। उसने कहा है खैर, और ये क्या बन गई है, परछाई किधर है, क्या हो गया है? कहता यार क्या बताऊं, उसी को तो पेके जाने के लिए स्टेशन पर छोड़ने गया था। जब वो रेल गड्डी में बैठी है तो मैंने खुशी से रेल का इंजन चूम लिया था। इसका हर लतीफा मियाँ बीवी के इर्द गिर्द घूमता है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, मेरा लतीफा और मेरा एंकर सिर्फ बीवी के गिर्द घूमता है। खबरों पे तबसरा शुरू करें जी? करें शुरू। अच्छा जी, सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन के बेटे कुर्बानी के लिए जानवर फरोख्त करने लगे। अब सदरों के पुत्र बकरे बेचेंगे यार? जी यार, काबिल तहसीन मिसाल है। यार काबिल तहसीन तो है, मगर शर्मिंदगी भी तो है ना। क्यों? यार सदर के बेटे हैं वो और बकरे बेच रहे हैं। अच्छा, दूसरे मुल्कों की हम मिसालें देते हैं? यार वो तुम्हारी बात ठीक है, मगर हमारे पास रिवाज नहीं ना अभी पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता पहले को बड़ी दुकान खोले, वो तो सीधा बकरे बेचने शुरू हो गए। बहरहाल यार, तुम्हें भी तारीफ करनी चाहिए इसकी। तारीफ किस बात की करूं जी, वो बीए पास बकरे बेच रहे हैं। अरे वाने सदर के बाहर बैठ के बेच रहे होंगे। तो ये और ज्यादा बुरी बात है। अनपढ़ इंसान होता है बकरा, और कितने सारे इकट्ठे हो गए वो अब आने सदर के सामने खड़े कर दे उनको। अजीब अजीब आवाजें आ रही हो। बाहर का को मुल्क का सदर है, भाई रिश्तेदार थी महल में जाना है, अगला के भाई ओ सामने और जिसे बकरे नहीं खिलोते, यही कार्य होता। तो क्या है, इससे पहले वाने सदर का एड्रेस यूं समझाया करते थे कि वो देखो जहाँ पे घोड़े बंधे हुए हैं वो वाने सदर है। बहुत अच्छे, उसने घोड़े बकरे एक ही कर दिए। इससे पहले वो घोड़े, अब उससे पहले कहोगे वो जहाँ तबले नहीं पड़े हुए वो सदर का घर है। घोड़े को ना रलाओ बकरे के साथ। घोड़े तो हुक्मरानी की निशानी है और बकरे कुर्बानी की निशानी। मेरा ख्याल है सदर साहब के बेटों को वज़ीर आज़म की बात की समझ नहीं आई। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है ना कि इस वक्त मुल्क को कुर्बानी की जरूरत है। सदर के बच्चे बकरे बेचने शुरू हो गए हैं कि कुर्बानी तो बकरों की ही होती है। अजीज साहब, ऑनेस्टली इतने बड़े आदमी का बेटा अगर मेहनत करे तो आपको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं तो अप्रिशिएट ही करता हूँ, मगर होती बेइज्जती ही इधर है। ये हमारे मुल्क में नहीं इस तरह का रवाज के सदर वज़ीर आज़म लेवल के बच्चे जो हैं वो इस तरह के काम करें। वो फिर खुद ही इंसल्ट हो रही होती है। वो बच्चे आके के लोगों को अपने आप ही कह रहे होते हैं कि भाई जी हम तो अपनी करके खाते हैं, अब्बा जी सदर है हमें क्या। हमने नहीं कभी अब्बा जी को काम शम कहा। ये परसों चौथ मैंने अपना शनाख्ती कार्ड बनवाया, मैंने नहीं बताया कि ये जो वल्द ममनून हुसैन लिखा हुआ ये सदर है ना। मैं 500 दे के आप बनवा के आ गया। और उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि इसमें मजीद बेइज्जती है। अच्छा? अगला क्या सोचेगा कि यार तुम्हारे अब्बा जी सदर हैं और तुम 500 दे के शनाख्ती कार्ड बनवा रहे हो। आसिफ जरदारी अपना ओहदा छोड़कर क़यादत नजरियाती कारकुनों के सपुर्द कर दें नाहिद खान। अब बिल्कुल सही कह रही हैं कि जरदारी साहब को फौरन चाहिए कि पीपल्स पार्टी की सदारत किसी नजरियाती कारकुन के सपुर्द करें। वैसे नाहिद आपा आप बयान पूरा लिखवाया करें, बयान के बाद आप लिखवाया करें कि नाहिद खान जौजा सफदर अब्बासी वाहिद नजरियाती कारकुन। तुम्हारा मतलब है कि नाहिद खान साहब अपने शौहर के लिए सदारत मांग रही हैं? और क्या मैं नजरियाती कारकुन हूँ? मैं सिर्फ जरूरियाती कारकुन हूँ। ये लाल गैलसो का मतलब ये नहीं कि मैं जियाला हूँ। मैं एक अवामी आदमी हूँ, मुझे तो जरूरियाती कारकुन ही चाहिए। बिल्कुल। कराची NA 258 में एक शख्स ने 8 और 658 वोटर्स ने एक से ज्यादा वोट कास्ट किए। अंगूठे के निशानात की रिपोर्ट ने हकीकत खोल दी।
کوئی بات نہیں, اس دفعہ پکڑے گئے ہیں تو اس کا بھی حل کوئی نہ کوئی نکال لیں گے. ہاں یہ تو اب پہلی دفعہ آیا ہے نا, تھم امپریشن جو ہے اس کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے. اس کا کیا حل نکال لیں گے؟ کس کا؟ یہ تھم امپریشن کا. یار پلاسٹک کے انگوٹھے مارکیٹ میں آ جانے ہیں, تم دیکھتے جانا. ہر ووٹر نے 15-20 انگوٹھے جیب میں ڈالے ہیں, نشانیاں لگا رہے ہوں گے. یار موٹا انگوٹھا دلا بیٹھا بیٹھا, نکا انگوٹھا کدھر کیا ہے؟ اب 3 میرے کو لانے, چوتھا کتنے ہوئے؟ پتہ لگے بھائی جی وہ آپ کا چھوٹا پرا چھوٹا انگوٹھا لے کے تو ساندے گیا ہوا ووٹ ڈال لے. وہ بندہ آ کے بتایا کہ 3 انگوٹھے جڑے گھر پے سن بلی لے گئی جی. میں نے بلی کو بڑا سمجھایا پلاسٹک کے ہونے نہیں تھوڑی. کہتی ہے کوئی گل نہیں, پلاسٹک نہیں, میں ابال کے کھا لوں گی. میں کیا واپس کر دیا, ساڈے الیکشن نے تواڈے کیڑے الیکشن چلن دے نے. بلی نے نہیں سنی, لے گئی ہے انگوٹھے. بلی نے کہا ہوگا میں نے اپنے بھانجے کو ووٹ ڈالنے ہیں. وفاقی وزیر پانی اور بجلی خواجہ آصف کی لنڈن ایئرپورٹ پر 2 بار تلاشی, ہینڈ بیگ میں سے 2 پرفیوم ملے جنہیں کلیئر کر دیا گیا. یار ویسے پاجنات یہ انگریز زیادہ شوخا نہیں ہو گیا ہوا؟ دیکھو یار ہمارے فیڈرل منسٹر کی ادھر لندن ایئرپورٹ پہ تلاشیاں لیتے پھر رہے ہیں. فیڈرل منسٹر آف پاور الیکٹرک انڈسٹری اینڈ واٹر بالکل ساتھ واٹر میں تلاشیاں لیتے پھرتے. اب 2 پرفیوم کی شیشیاں نکل ان کے بیگ میں سے, انہوں نے گھروں میں لڑائیاں شروع کرانی ہیں. یار گھر پر جائے کو پتا چل گیا 2 شیشیاں نکل آئی ہیں خواجہ صاحب کے بیگ میں سے. انہوں نے کہنا گھر سے تو 1 لے کے گئے تھے یار, راہ میں دوسری کہاں سے نہیں ہے. پرفیوم تو میں پتا ویسے بھی خواجہ صاحب کی کمزوری ہے. دیکھو نا بات اسی طرف کو جا رہی ہے نا. یہ انگریز نے جان بوجھ کے شیشیاں ان کے بیگ میں سے نکالی. انگریز کو ڈر تھا کہ یہ کہیں ادھر آ کے شیشیاں خالی کر کے بیچ میں بجلی بھر کے نہ لے جائے. پہلے خواجہ صاحب بیچارے گاتے پھرتے ہیں, شیشی بری گلاب کی پتھر پہ توڑ دو. ہن ساڈے کول بجلی نہ بنے تو ویارت چھوڑ دوں. امریکہ میں بسیار خوری کے ریکارڈ ہولڈر کمپیوٹر انجینئرنگ کے ایک طالب علم نے اپنے فن کو تعلیمی اخراجات پورے کرنے کا ذریعہ بنا لیا. یعنی زیادہ خوراک کھانے کو ذریعہ بنا لیا آمدن کا. بہت اچھے. میرا خیال امریکہ کی خبر نہیں ہوگی, پاکستان کے کسی شہر کی ہوگی. اکاڑے کی ہوگی, اکاڑے کی. امریکہ کی ہے. بسیار خوروں والا, سوری گجروں والا. یار تم آرام سے بیٹھا کرو, میں تمہیں آرام سے بیٹھا ہوں. اب تو گجراں والا میں ایسے بٹ پائے جاتی ہیں جو بیچارے کھاتے ہی نہیں. ہمیں 9ویں 10ویں پاوے کے بعد ہی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یار نہیں, موڈ نہیں ہو رہا. ڈائٹنگ کر رہا ہوں. ہاں موڈ کی بات ہوتی ہے نا, یہ پاوے کھانا موڈ کی بات ہے. اس میں بھوک کی بات نہیں ہوتی, یہ بٹ کی بٹیت کی بات ہوتی ہے. نہ اس میں ٹائم ہوتا ہے, وقت بھی کوئی نہیں اس کا مقرر. بے شک رات کے 3:45 بجے بٹ کو بھوک لگ جائے, بٹ کی بٹیت جاگ جائے, بٹیت جاگ پڑے. اللہ آپ کی زندگی کرے. یہ ایک کیفیت ہے بٹیت, کہ پتہ نہیں کب اس کا دل کرے کہ ہاتھ منہ جوڑ لوں اپنا اور وہ پاوے کھانے بیٹھ جائے. اور پھر بعد میں کھیلتے رہتے ہیں پاوے کھا کے نا. وہ کھیلتے نہیں اور مس کر رہے ہوتے کہ یہ جو ضائع ہوا ہے یہ بھی کیوں ہوا ہے. یعنی یہ بھی گلا کر کے چاٹ ہی لیں دوبارہ جو خشک ہو گیا ہے نا. بھائی تم نے اچھی بھلی خبر کا بیڑا غرق کر دیا. خبر تو ذرا سنو. کیا ہے؟ وہ یار بسیار خوری کا ریکارڈ ہولڈر ہے اور کمپیوٹر انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے, اور اس نے اپنے تعلیمی اخراجات کے لیے وہ جگہ جگہ پہ زیادہ کھانے کے مظاہرے کرتا. بہت اچھے, یعنی انکم بھی ہو گئی اور پیٹ بھی فل ہو گئی. ایگزیکٹلی. سیانا بچہ ہی ہے جی. اور کمپیوٹر انجینئر ہے جی. شاباش, اس نے کوئی نان لگانے والا کمپیوٹر رکھا ہوا گھر میں. کمال ہے یار. یہ دنیا کا واحد بندہ ہے جو جتنی زیادہ روٹی کھائے گا اتنی زیادہ روٹی کمائے گا. واہ جی واہ. اس نے انگریزی کا وہ محاورہ بھی غلط ثابت کر دیا نا, یو کانٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ. Yes, this is not possible to fundamentalist. قطب جنوبی جانے کے لیے خود کو تیار کرتے ہوئے برطانوی شہزادے ہیری نے آزمائشی طور پر رات فریزر میں گزاری. ہے اترے دا کوئی کام کرنے والا. میں پرسوں پنڈیاں چاڑن لگی ہاں,
تے میں کیا فریزر چ گوشت کڈ لواں پیکٹ بنا کے رکھے ہوندے نے نا میں جا کے فریزر کھولیا تے وچ لاش میری چیخ ہی نکل گئی میں کہ نہیں تے ایک دم نام رات مینوں کہندا دادو میں کہ پرے مر میں لاش دی دادو اگوں اترا کہندا نہیں دادی اماں میں لاش نہیں میں تہاڈا پوترا ہیری ہاں میں کہندا بے اتری ایڈی ٹھنڈی لکڑ میٹی کھیڈن دی ایتھے کتے فریزر چ لوک کے بیٹھا ہاں میں پیا یرا پریکٹس کرنا ٹھنڈے علاقے چ جانا ہے نا تے پنڈے نوں عادت پان دی سردی دی میں پروں سوٹی پھڑ کے کٹن نہیں لگ پئی میں کیا اتریا ٹھنڈے علاقے چ جان واسطے فریزر چ بڑی ہاں تے جے ملتان جانا پی گیا تے پھر چولہے تے بہے گا ملتان بڑی گرمی ہوندی ہے مرشد پاک میں صدقے جانا میرے بھی مرشد نے اچھا حالا مینوں سارا انگلینڈ مرشد مانتا ہے مگر میں اگوں ملتان والے گلانی صاحب دی مرید ہاں ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا جی پاجنید جی یہ جو ابھی انتہائی اندوناک اور لرزہ خیز واقعہ پیش آیا ہے یہ پشاور میں کوارٹی گیٹ میں ہاں یہ عیسائی بھائیوں کی عبادت کے دوران جو گرجا گھر میں 2 خودکش بمبار گھسے ہیں اور انہوں نے دھماکہ کر دیا اور دیکھو 80 انسان یار اپنی جان سے چلے گئے ہیں اور ابھی کل ہی ذکر کر رہے تھے تم یہ مذاکرات کا طالبان کے ساتھ اور تم کہہ رہے تھے کہ یہ جتنے سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں اتنا ہی ان کو خطرہ بھی لاحق ہے اس حوالے سے تم نے وہ بھی بتایا کہ ایک واقعہ تو وہ میجر جنرل صاحب والا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے وہ پیش آ چکا ہے اور اب دیکھو نا 80 افراد یار اکٹھے ایک عبادت گاہ کے اندر دھماکے کے دوران اپنی جان کھو بیٹھے ہیں یہ کیا چاہتے کیا ہیں کہ عبادتیں بند ہو جائیں یہ جو عبادت گاہیں ہیں یہ بند کر دی جائیں دیکھو نہ مسجد چھوڑی نہ وہ اپنا امام بارگاہیں چھوڑی نہ یہ اب گرجا گھر میں بھی دھماکہ ہو گیا یہ کیا کس سلسلے کی طرف ہم چل پڑے ہوئے ہیں انسان بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو کہ صورتحال پر جو لوگ گہری نظر رکھ رہے ہیں واقفان حال وہ اس خدشے کا بار بار اظہار کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جوں مذاکرات کا ڈول جو ہے وہ گہرائی پکڑے گا یعنی سنجیدگی اختیار کرے گا تو اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کے وقوع پذیر ہونے کے جو خدشات ہیں ان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اور کئی جہتوں میں ہو سکتے ہیں ہر وہ جگہ جہاں سے غلط فہمیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے یا مذاکرات کے خلاف ایک فضا بنانے میں مدد مل سکتی ہے آپ دیکھو نا کہ کتنی یعنی انہوں نے کتنا خوفناک یا خطرناک قسم کا سپاٹ چنا ہے اس دفعہ دہشت گردوں نے یا دہشت گردوں کے سرپرستوں نے یعنی عیسائیوں کی عبادت گاہ کو نشانہ بنانے کا مطلب یہ ہے اور اتنی بڑی جو کیجویلٹی ہوئی ہے ان کا یعنی نمبر آف کیجویلٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ انہوں نے بآسانی اپنا ہدف پورا کر لیا ان کو عالمی میڈیا میں اس سے زیادہ کوریج کسی اور صورت میں مل ہی نہیں سکتی تھی تب آج دنیا بھر کا جو عالمی میڈیا ہے وہ چیخ کر اس واقعے کو کور کر رہا ہوگا اور باقی جو مذاکرات کی حمایت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں خواہ وہ حکومت پاکستان میں ہیں یا طالبان کے اندر میں ہیں یا ہماری عسکری قیادت میں اب سارے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو دباؤ میں محسوس کر رہے ہیں اور اس طرح کا جب بھی کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوگا وہ لوگ خود کو دباؤ میں محسوس کریں گے اور دہشت گرد جو ہیں جو کسی قیمت پر بھی امن نہیں چاہ رہے ظاہر ہے کہ وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھیں گے میرا خیال ہے کہ دعا کرنی چاہیے اور ہمت کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح یہ سخت وقت جو ہے ٹل جائے اور اس سارے مسئلے کا کوئی مذاکرات کے ذریعے ہی صحیح کوئی نہ کوئی حل نکل آئے یہ حل نکلنے کی کم از کم امید تو پیدا ہو جائے ہوئے مذاکرات اب دیکھو نا جس طرح تم بتا رہے تھے کہ پہلی دفعہ اتنے
संजीदगी के साथ किए जा रहे हैं। इतना ज्यादा होमवर्क नहीं किया गया। मगर अगर इस तरह के वाकयात होते रहे तो गवर्नमेंट जो है, बहुत मुश्किल है, हुकूमत जो है, हुक्मरान, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। मैंने हुजूर कल भी आपकी खिदमत में यही अर्ज किया था कि इस नौइयत का कोई भी वाकया जो है वो मुज़ाकराती अमल को उड़ा के रख देगा, और ऐसा जो भी वाकया होगा इस बार जो बारूद है उसका हदफ अमन होगा और अमन को बर्बाद करके रख देगा। यार मुझे इमरान खान साहब का वो बड़ा अच्छा लगा वो बयान, उन्होंने कहा कि इसको सियासी रंग ना दिया जाए, ये जो आज वाकया पेश आया। इसी दौरान किसी चैनल के ऊपर ये भी किसी का बयान चल रहा था इशदाइयों वाला के, चूंकि इमरान खान की हुकूमत KPK में मकबूलियत खो चुकी है, इसलिए आप उसे हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस तरह के मुतालबे करने वालों को सिर्फ टांग का जो ज़िमनी इलेक्शन था जो तारीखी हैसियत इख्तियार कर गया कि आज तक वहां पे मौलाना फजलुर रहमान के खानदान को कोई नहीं हरा सका था, तो मेरा ख्याल ये लोग जो दावा कर रहे थे मुसलसल के जी KPK में इमरान खान की मकबूलियत जो है वो नोज डाइव कर चुकी है, फलां फलां, मेरा ख्याल है कि उनके मुंह कमो बेश साल 2 साल के लिए तो बंद हो जाने चाहिए। बहुत मुश्किल पड़ी हुई है। मेरा मुखबर तो ये कहता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, वजीर आज़म साहब, वो बकायदा सख्त टेंशन में है और बड़े परेशान है कि करें क्या और क्या ना करें। मेरा ख्याल है कि हालात उससे कहीं ज्यादा परेशान कुन है, ज्यादा पेचीदा है जितने नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार संभालने से पहले सोचे थे, इससे ज्यादा परेशान कुन है। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब इस हवाले से किस्मत के धनी भी हैं कि कई हवालों से उनको बहुत फेवरेबल कंडीशंस और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। मतलब अगर कराची की सूरत हाल पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि अगर कराची की सूरत हाल वो ठीक करना चाहते हैं तो इससे ज्यादा फेवरेबल हालात उनको किसी पहले हुक्मरान को नहीं मिले थे। MQM अपने आप को दबाव में महसूस कर रही है, पीपल्स पार्टी पहले वाली वो कुव्वत नहीं रखती जितनी बाकी, यानी जब उनकी वफाक में हुकूमत थी तो जितने वो ताकतवर थे, और कराची की जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं सारे इस वक्त उम्मीद के लिए नवाज शरीफ साहब की तरफ देख रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब को कराची के हालात दुरुस्त करने के लिए भी बहुत आइडियल हालात मिले हैं, और मेरा ख्याल है कि ये जो मुज़ाकरात की कल हम बात कर रहे थे इस हवाले से भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने अभी तक जितने गैर मुल्की दौरे किए हैं या दौरे किए बगैर, उनको दूसरे मुल्कों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, हैरत अंगेज तौर पे। अभी मुझे को बता रहे थे कि उन्होंने जो तुर्की का दौरा किया है तो पहली बार इस तरह हुआ है कि कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर तुर्की का दौरा कर रहे हैं तो वहां पर उनकी फैमिली तक के जो क़याम ताम के तमाम अखराजात हैं वो तुर्क हुकूमत ने बर्दाश्त किए हैं। अच्छा जी। हाँ यार, तुर्क वजीर आज़म तैयब एर्दोगान और उनकी फैमिली ने इस अपने मेहमानों को पूरे दौरे के दौरान बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह, अपने अहले खाना की तरह डील किया है और खुद उनकी मेजबानी की है। वाह जी वाह। और पूरे वफ्द का जितना भी क़याम ताम का खर्चा था वो सारा तुर्क हुकूमत ने बर्दाश्त किया। इससे पहले तुम चीन के दौरे में देखो। नहीं यार, चीन को छोड़ो, मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ कि तुर्की दुम्बा बड़ा महंगा होता है और इधर से गए हो पाकिस्तानी मेहमान मियां साहबान के साथ तुर्की दुम्बे के, तो मैंने सुना पावे जो है ना वो बकायदा पलंग के पावे से ज्यादा महंगे। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, नहीं बड़ा 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 दुम्बा होता है तुर्क का। अच्छा। इतना बड़ा तो उसका पावा होता है। तो तुम्हारा मतलब है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब सिर्फ तुर्की दुम्बे के पाए खाने तुर्की गए? नहीं, वो तो आप पावे खाते नहीं। अब मियां शहबाज शरीफ साहब तो पावे का ये कर सुन ले तो उनका पेट खराब हो जाए। अब तो वो अपनी भजना से में पड़े रहते हैं, बाकी जो मेहमान साथ गए हो। अच्छा। तुर्की की तरफ से इतनी खिदमत बड़ी बात है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि दुनिया में तुर्की इस वक्त वाहिद मुल्क है जहां पर एक पाकिस्तानी को सिर्फ पाकिस्तानी होने की बुनियाद पर इज्जत मिलती है। माशाल्लाह, बहुत थैंक यू। क्या नाम है उनका? तैयब अर्दगान? नहीं, अर्दोगान नहीं, उनका सही तलफ़्फ़ुज़ अरगवान। तैयब अरगवान साहब, मिस्टर तैयब अरगवान साहब। अरगवान यार सीधा कहने दो जो मैं कह रहा हूँ, फिर अर्दगान ही कह दो। तैयब अर्दगान साहब, बड़ी मेहरबानी जनाब आपकी, आपने हमें इतनी इज्जत दी है। आई थैंकफुल टू यू वेरी मच फ्रॉम हस्बे हाल टीम। नाज़रीन, हमें ये लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
अजीज साहब आपके पास अगर कोई हस्बे डाक है तो आप सुनाएं। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं। देखो यार मेरे गाने के शहर में मुब्तला हो गया। ये जो मैंने किया ना उस पे राय यार वाह 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 कैसी उस पे राय, ये इसका क्या मतलब रह जाता है बंदा कोई चीज देख यार मैं तो रह ही गया। ये कहने का मतलब है मेरा। मेरे पास नहीं को डाक आप शुरू करें, आपके पास है सारी डाक। हाँ जी बिल्कुल मेरे पास है। मैं बदतमीज आदमी नहीं क्या मैं किसी की डाक खोल के पढ़ना शुरू कर। थैंक यू अजीजी साहब। आई एम एजुकेटेड मैन। यस एंड आई हैव मैनरिज्म। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी लाहौर से बिलाल अली लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम बिलाल साहब। अजीज अंकल मुझे इम्तिहानात से बहुत डर लगता है। क्या किसको रहा है जो इम्तिहानात का नाम सुन के बेहोश हो जाता था। तुम्हें इतना नहीं पता मैंने अल्लाह के वजह से एक साल में 2 क्लासें गुजारी हुई हैं। कैसे? पहले एक क्लास के आगे से गुजर जाता था ना, फिर दूसरी के आगे से गुजर जाता। हालांकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन फिर भी एग्जाम का नाम सुनते ही हाथों के तोते उड़ जाते हैं। तोतियां दी गल आ गई, चलो जी भाई तोतियां। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि पढ़ाई तो हो मगर इम्तिहानात ना हो? शाबाश बेटे, अगर इम्तिहान नहीं देंगे तो नुकसान तो आपका ही होगा। आप तो उस भोले बंदे वाली बात कर रहे हैं जिसने रेलवे स्टेशन से टिकट खरीद ली और अपने दोस्त को कहता है ले भाई मैंने गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। उसने कहा क्या? कहता मैंने टिकट खरीद लिया, मैंने सफर तो नहीं करना। तो बंदे ने कहा भाई गवर्नमेंट का नहीं अपना नुकसान कर बैठे। Exactly. टिकट खरीद ली, किस लिए खरीद लिया अगर सफर नहीं करना तो भाई जी आपने किस लिए पढ़ना है अगर आपने इम्तिहान ही नहीं देना तो। इम्तिहान देंगे तो आपको डिग्री मिलेगी। डिग्री को पकौड़ियों वाली दुकान से नहीं मिलती। अब ऐसे मिल तो जाती है यार, ये पिछली जितनी पकड़ी गई है ये पकौड़ियों वाली दुकानों से नहीं। बेटे जाली मिलती है, अगर जाली डिग्री पे गुजारा करना चाहते हो तो देख लो जलील बहुत होता है बंदा। अच्छा जी गुजरावाला से हमाद मलिक लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। रहमान मलिक गुजरावाला? हमाद मलिक। अच्छा हमाद मलिक, मैंने कहा अल्लाह खैर करे। अच्छा जी लिखते हैं रहमान मलिक साहब। अजीजी अंकल एक बात बताइए कि हमने कुल्फी पहले बनाई या अंग्रेजों ने चौक बार, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे प्रोडक्ट हैं और समझ नहीं आती कि किसने किसकी नकल की है। और एक और बात ये कि आइसक्रीम खाने का इससे बेहतरीन तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छे, ये तो आपके टेस्ट की बात हो गई ना जी। तो वैसे मैं ये समझता हूँ कि ये कुल्फी हमने पहले बनाई थी, उन्होंने चौक बार बाद में बनाई है। वाला क्यों? चौक मिस्सी रोटी भी पहले इधर पकी थी, बाद में उन्होंने पिज्जा बनाया था। हमारी मिस्सी रोटी का नाम ही उन्होंने पिज्जा रखा हुआ है। क्या आप कहते होते हो? पिज्जा। अच्छा जी भावलपुर से जिशान चौधरी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। अजीज साहब कुछ अर्सा पहले भावलपुर में रमा फाटक फ्लाईओवर पर एक वैन का हादसा हुआ था जिसमें 26 लोगों की डेथ हो गई थी। अल्लाह पाक। अब फिर वहां बाइक एक्सीडेंट में एक बाप और 2 बेटियों की डेथ हो गई है। उस जगह और भी हादसे होते हैं। इंतजामिया और अवाम दोनों से अपील करें कि वो इस मामले की संगीनी को समझें। क्या किस शहर में? जी भावलपुर में। भावलपुर में जो मेरी गुजारिश है अपना वजीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब से कि ये जो बहावलपुर में पुल के ऊपर एक्सीडेंट हो रहे हैं लाइमन ये कोई टेक्निकल गड़बड़ होगी पुल में जिसकी वजह से हादसात हो रहे हैं। लोग की एवं नहीं चीख रहे। मियाँ साहब आप अगर ऑर्डर करेंगे तो जनाब उधर गौर हो जाएगा, ना करेंगे तो फिर और हादसा हो जाएगा। अल्लाह ना करे। अल्लाह खैर करे। अच्छा जी ब्रेडफोर्ड से शाहिद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम शाहिद साहब। अजीज साहब जब ऑफ बीट में आप जुनैद साहब को कहते हैं कि तुम्हारा डांस का दिल तो कर रहा होगा, तो क्या सच्ची में इनका दिल चाह रहा होता है या अब इन्हें छेड़ रहे होते हैं? लो हाथ दो, चलो यार करके दिखाओ। तुम्हारी मेहरबानी है यार, ना मायूस किया करो ऑडियंस को। ऑडियंस अगर तुम्हारा रक्स देखना चाहती है तो इसमें कौन सी बुरी बात? शर्म करो। हल्का सा ऐसे हल्का सा कर दिया करते हैं। अगला खत पढ़ो। यही आता है, ऐसे किया हुआ इसी को ऐसे कर। अजीज साहब आप तो एक्सपर्ट है माशाल्लाह हर स्टेप में। ये भी एक्सपर्ट है और जिसको ना बना हुआ है। तो मैं नहीं ना पता तुम्हारे आने से पहले किस किस्म के स्टेप कर रहा होता। तुम और अवान जी आते हो अंदर तो मुहैया ही हो जाता है। मुझे कहता है कि इधर उधर देख के ठहर जाती दिखा दो।
میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یار اتنا پرفیکٹ سٹیپ کرتا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی جنید صاحب, یہ 30% تو بجلی کا بل بڑھ گیا نا جی, ہاں جی ماشاءاللہ. اور انا للہ کہتے ہیں ایسی چیزوں پہ, لوگوں کے بیچاروں کے جیب کا کباڑا ہو رہا ہے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ ماشاءاللہ والی کون آگے سے کہتا ہے اور چوپ ہو. یار تم کیوں مزاحیہ اینکر بنتے جا رہے ہو؟ یہ مزاحیہ اینکر والی کیا بات ہے؟ کچھ خدا کے لیے اللہ کا خوف کھاؤ. تمہارا ایگریمنٹ جو ہے چینل کے ساتھ وہ سیریس اینکر ہے. اور میں سیریس اینکر ہوں اور سیریس ہی بات کر رہا ہوں کہ اور چوپ ہو اور حکومت کے وعدوں پر اعتبار کرو. اب بھائی جان یہ اور چوپ ہو مزاحیہ انداز میں کہتے ہیں, آپ سیریس انداز میں کہیں چو مور. میں کہنے یہ والا تھا کہ میرے مخبر کے مطابق ابھی اور بہت سارے ٹیکس لگنے والے ہیں, اور آئی ایم ایف کے پریشر تلے آ کے گورنمنٹ مزید لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کے پروگرام بنا رہی ہے. یہ کدھر کو چل پڑے ہیں یار؟ کیا اب خون نکالیں گے ان میں سے؟ کس چیز پہ آپ ٹیکس لگنا ہے یہ بھی تو بتائیں. یہ نہ ہو کہ بھائی جی پوریاں باواں والی بنین پائی ہوئی ہے ٹیکس دیو. بھائی جان تہاڈا چاہ دا کپ جڑا ہے مگا ذرا زیادہ بھرے ہے تے ٹیکس ہوئے گا, ادھے مگے پہ اور ٹیکس ہے, بھرے ہوئے مگے پہ اور ٹیکس ہے. اگر امرود میں سے سنڈی نکل آئی ہے تو اور ٹیکس ہے, نہیں نکلی تو اور ٹیکس ہے. اگر آپ نے لائٹ کلر کی ٹائی لگائی ہوئی ہے تو اور ٹیکس ہے, اور اگر کھٹے رنگ کی ٹائی لگائی ہوئی ہے تو پھر اور ٹیکس ہے. امان ملک صاحب تو گئے بیچارے, وہ تو بیچارے ساری تنہا اپنی ٹیکسوں میں دے دیا کریں. اور اگر گیلس جو ہے وہ ٹیکس فری ہے, گیلسوں پہ لگائیں ٹیکس, ہم کب کہہ رہے ہیں نہ لگائیں. مگر مسئلہ یہ ہے یہ ٹیکس ایویژن ہے, یہ ٹیکس ایویژن ہے, پتا تمہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لگاتا ہے گیلس اس کو لگائیں ٹیکس. پر یہ بات تو طے ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے ٹیکس نیٹ میں اضافہ نہیں کرنا. جو لوگ اس ٹیکس کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں نا, انہی کا انہوں نے مزید رس نکالنا ہے اور ٹیکس نیٹ نہیں بڑھانا. دعوے ضرور کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک عملی پیش رفت صفر. اسحاق ڈار صاحب کو میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں, جائیں ذرا لبرٹی مارکیٹ میں جا کے دیکھیں, جائیں ذرا جا کے یہ مال روڈ کی دکانیں چیک کریں, جائیں جا کے اپنے یہ منی مارکیٹ چیک کریں, بڑی بڑی یہ سنیاریوں کی دکانیں جا کے چیک کریں. بتائیں ذرا پبلک کو سرے عام کسی دن ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہ یہاں پہ کتنے کروڑوں کا بزنس ہوتا ہے روز, اور آپ وہاں سے کتنا ٹیکس لیتے ہیں. صرف اس لیے ان لوگوں کو نہیں چھیڑتے کہ وہ سارے مارکیٹوں کے ارب پتی ان کو الیکشنوں میں سپورٹ کرتے ہیں, اور وہ ایکا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ادھر آ کے اگر ووٹ لینا ہے ہمارا تو خبردار ہمیں چھیڑا, جاؤ جا کے غریبوں کا قیمہ کرو. بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جس چیز پر مرضی ٹیکس لگا دیں, سانس لینے پہ ٹیکس لگا دیں, لیکن ہر اس شخص سے پھر ٹیکس لے کے دکھائیں جو سانس لیتا ہے. یہ نہ کریں کہ غریب کے لیے اور معیار ہے اور امیر کے لیے اور معیار ہے. جو سڑکوں پر آنے کی طاقت رکھتا ہے ووٹر کے لیے, یا جو سڑکوں پر آنے کی طاقت رکھتا ہے. اور یہ پوری دنیا میں عجیب و غریب طرح کے ٹیکس کا جو ایک ٹرینڈ ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ٹیکس سے بچنے کے مختلف انداز, یہ جس طرح آپ نے حرکت فرمائی ہے نا, فوری طور پہ گیلس اتار دی ہیں دنیا بھر میں ایسے ہی ہے. اس میں اب کوئی ڈھکی چھپی بات تو رہ ہی نہیں گئی ہوئی کہ انتہائی پھس حکومت ہوتی ہے ہماری. میں بالکل زور سے کہوں گا کہ ہر حکومت باقاعدہ پھس حکومت ہے. اس حوالے سے ان لوگوں نے بتیاں بند کرنے کے لیے, دکانیں بند کرنے کے لیے ہر حکومت نے کہا مارکیٹوں والوں, انہوں نے کہا کر کے وہاں تو انداز نے. اتنی اگر حکومت میں جان ہو تو جا کے دکانیں ہی بند کرا کے دکھا دینا. اتنی جان ہو حکومت میں تو ان سے ٹیکس لے کے دکھا دینا. ماڑے بندے کی حکومتیں ہیں, ماڑے بندے پہ یہ لوگ تھانے دار ہیں, وہ ہر حکومت ایسے ہی کر رہے ہیں. ود ایکسکیوز اس حکومت نے بھی کوئی اچھا ریزلٹ اس حوالے سے نہیں دیا کہ ٹیکس نکالنے کے حوالے سے یا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہر بندے کو برابری کی سطح پہ دیکھا جائے. بالکل نہیں. ایم ڈی صاحب, آپ نے اس کو کامیڈین کاسٹ کیا ہوا ہے اور یہ سیریس دانشور بنتا جا رہا ہے. یار بندہ کسی وقت جی باتی بھی ہو جاتا ہے یار. نہیں سر, یہ دیکھنے آیا من مائی وردی.
گیلس کیسے پہنتے ہیں؟ جیسے عورتیں بازار جانے کے لیے برقع پہنتی ہیں نا، ویسے جلدی سے گیلس پہنتا ہے. نہیں ویسے میں یہ رجعی باتی ہو گیا تھا، ویسے بات تو میں نے صحیح کی. بالکل 100% درست بات ہے تمہاری. یار ظلم ہو رہا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی بندہ اب جان بوجھ کے آنکھیں بند کیے رکھے کہ بلی سے بچ جاؤں گا، تو یہ تو غلط بات ہے. تو کہتا ہوں یار کہ میڈیا کو ماہانہ بنیادوں پہ اس بات کا جائزہ لیتے جانا چاہیے کہ اس ماہ حکومت نے کتنے نئے ٹیکس پیئرز پیدا کیے ہیں. یار جنایت ایمان سے میں بالکل تمہیں سچ بتا رہا ہوں. بڑے بڑے ایماندار جو انکم ٹیکس کے افسر ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ میاں جب تک یہ نئے ٹیکس پہ ہی نہ پیدا کریں گے، یہ کبھی ساری زندگی ملک چلا ہی نہیں سکتے بغیر ادھار لیے. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین پاکستان میں ٹیلی ویژن کی پہلی آواز اور بہت سے حوالوں سے پاکستان میں ٹی وی سکرین پر فن میزبانی کے بانی جناب طارق عزیز صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. آئیے آپ سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم طارق صاحب. وعلیکم السلام. شروع کرتے ہیں خدائے بزرگ و برتر کے پاک نام سے جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے. اچھا طارق صاحب، میرا پہلا سوال، یہ جو آپ کا افتتاحی جملہ جو آج تک آپ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کے فن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کی ذرا وجہ تسمیہ بھی فرما دیں. آج یہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، یہ کیا بات؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پہلا سوال ہی غلط کر ڈالا ہے. یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ میں یہ فقرہ کیوں کہتا ہوں، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے، میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ اپنا حسب حال ہر شو اس فقرے پہ کیوں ختم کرتے ہیں کہ خوش رہیے اور خوش رکھیے. تو جہاز چ پھرنا ہے، تینوں نہیں پتا کہ اس دور چ کون خوش ہے تے کون خوش رکھدا ہے. انڈا 9 روپیے دا ہو گیا ہے، وہ بھی شتر مرغ دا نہیں، ککڑی دا بم جو گیا. تو پھر خوش رکھن دیا اور خوش کرن دیا ہے، تیری کی مرضی. مجھے تو یہ آپ کا جملہ خود بہت پسند ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. چلے تو رکھ لے، او مینو دے دے، او خوش رہیں اور خوش رکھیں، میں او دے نلی گزارا کر لوں گا. اچھا طارق صاحب فرمائیے تو صحیح کہ یہ جملہ آخر کیوں، کوئی اور کیوں نہیں؟ اور چلو میرے بھائی اگر یہ تھوڑا ہے تو اس کو بڑھا لیتے ہیں. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے، سونگتی ناکوں اڑتے بالوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے، ہلتے ہاتھوں چلتی ٹانگوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے، بلکہ بالاجزاء کو چھوڑے پورے انسان کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. کوئی نہ کوئی تو فلسفہ ہوگا اس کے پیچھے. میرے بھائی یہ ادب کی باتیں ہیں، یہ فکر اور عقل کی باتیں ہیں. دیکھو ہر دیکھتی ہوئی آنکھ دیکھ نہیں رہی ہوتی، اور نہ ہی ہر سنتا ہوا کان سن رہا ہوتا. کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کوئی ایسا باشعور آدمی ہوتا ہے جو واقعی سن رہا ہوتا ہے. اچھا تو طارق عزیز اپنا شو دیکھتے اور سنتے ہوئے لوگوں کے لیے کرتا ہے. ظاہر ہے شعور کی بات اہل شعور کے لیے ہی ہوتی ہے. راج ریاض نو تے سمجھ نہیں نہ ہونی. وہ کیا خوبصورت شعر ہے بابر جاوید کا، آئینہ اس ہنر سے ان کو دکھلاتا ہوں میں، آئینہ اس ہنر سے ان کو دکھلاتا ہوں میں، عکس اپنا دیکھتے ہیں اور نظر آتا ہوں میں. واہ. اچھا طارق صاحب، ادب کے حوالے سے بھی آپ نے فن میزبانی کو بالکل ایک نئی جوہر بخشی ہے. نوازش جی، بڑی مہربانی. اس بے ادبی کے دور میں آپ ادب شناس نکلے ہیں، بہت خوب، بہت اچھے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جیسے بھی حالات ہیں سر، یہ ہم بے ادبی کی سزا تو بھگت رہے ہیں. آپ کا جواب درست ہوا. یہ صوفہ آپ کا ہوا. ادھر آ جائیے جی. میرا مطلب ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں. میں جب گاڑی انعام دیا کرتا تھا تو میں کہا کرتا تھا
کہ ایک چکر لگا کے دیکھ لیجئے. اس لیے میرے منہ سے نکل گیا یہ صوفہ آپ کا ہے, اگر آپ ادھر آنا چاہتی ہیں تو بھی ٹھیک ہے, ورنہ وہاں بھی بھلی لگ رہی ہے. شکریہ. ویسے تو یہ ادھر بھی بڑا خوب کردار نبھا رہی ہیں, لیکن اگر آپ طارق عزیز شو میں آنا چاہیں تو چشم ماں روشن دل ماں شاد. نہیں جی, میں یہاں پہ بالکل ٹھیک ہوں. چلو پھر پاک سرزمین شاد. میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے, میرے کو حسن حسان والا کام بھی کوئی نہیں. میرے کول تے اتھو انعام چوک کے تے انہوں پھڑا دیتا, تے اتھو چوک کے انہوں پھڑا دیتا. اے تے کوئی بیوقوف کڑی بھی کر لیندی ہے, تے سیانی بیانی. اچھا طارق عزیز صاحب, انعامات کا سلسلہ بھی آپ کا خوب تھا, اور اس حوالے سے بھی میرا خیال ہے کہ آپ پائنیئر سمجھے جاتے ہیں. جی ہاں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمتوں کے صدقے میں نے یہ سلسلہ جو شروع کیا تھا نیلام گھر سے, اور پھر طارق عزیز شو سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں, اور اس کی نقل اب کئی کر رہے ہیں. یہ جو انعامات دینے کا سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے اس خادم نے ہی شروع کیا تھا. بالکل. اور میں نے تو اتنے انعامات دیے ہیں, اتنے انعامات دیے ہیں کہ کبھی کوئی حساب کتاب ہی نہیں رکھا. میں نے تو اگر نیلام گھر سے انعامات ختم ہو گئے ہیں تو گھر سے پیڑی, چوکی, کرسی, میز اور سٹول وغیرہ لا کے بھی انعام کے طور پہ دے دیا. اچھا. جی ہاں, میں نے کبھی ہاتھ روکا نہیں. میں نے تو ایک دفعہ گھر میں اپنے بیڈ سے بسترا لپیٹ کے بھی انعام پہ دے دیا. بعد میں آپ کی بھابی نے مجھے کہا کہ میں نے تکیے کے نیچے 50,000 روپیہ رکھا ہوا تھا, وہ تکیہ کہاں رکھائے ہیں. بڑی سوچ بچار اور پروڈیوسر سے بحث مباحثے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بورے والے کا ایک مہمان لے گیا ہے. آپ یقین کریں کہ میں وہاں پہنچا بورے والے, اور وہاں سے جا کے گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس 50,000 گھر پہنچانے تک میرا 60 پلے سے لگ چکا تھا. تو طارق صاحب آپ سیاست میں کیسے آ گئے؟ بس یوں ہی جیسے ادھر آ گیا ہوں, دوستوں کے مشورے پہ کہ سیاست میں بڑی ملک و ملت کی خدمت ہو سکتی ہے, تو اسی جذبے کے تحت میں سیاست میں گھسا. لیکن ندامت ہی ہوئی. کیوں؟ وہ ایک مصرے میں ہی بس اپنا سیاست کا تجربہ بتا دیتا ہوں. وہ کیا شاعر نے کہا ہے کہ میں امب چوپن لئی گئی تے باغ وچ پھڑی گئی. کیا مطلب؟ جے تینوں سمجھ نہیں لگی تے پھر میرا خیال ہے کہ یا تو کدی امب نہیں چوپے آتے یا پھر تو کدی پھڑی نہیں گئی. ناظرین, اس عظیم شخصیت کو آئندہ بھی اپنے شو میں مدعو کرتے رہیں گے. آج کے حسب حال کا اختتام اس خوبصورت بات سے کر رہے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کے بہترین وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کے بہترین جج ہوتے ہیں. خوش رہیں, خوش رکھیں, اور اپنے فیڈ بیک سے بھی ضرور نوازیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.